بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پروردگار عالم کی ارشاد ہے، یہ جو سورہ الحمد میں آپ ہی کی عبادت کر رہا ہوں، آپ ہی سے مدد چاہتا ہوں، یعنی خدا کے ورے کسی سے مدد نہیں چاہتا، کیونکہ خدا ہی نے یہ پیدا کیا اور مالک جو حقیقی ہے وہ پروردگار عالم ہے۔ اس نے ماں باپ کے ذریعے اس دنیا میں خلق کیا، اور پہلی اطاعت پروردگار عالم کی ہے، دوسری ماں باپ کی۔ جس انسان نے خدا کی عبادت کیا، ماں باپ کی اطاعت کیا، وہ یہاں بھی نیک ہے، یہاں بھی سکون کی زندگی گزارے گا اور آخرت کو بھی زندگی۔ جس نے خدا کو منہ پھرا وہ کفر کی طرف ہو رہا، جس نے ماں باپ کو منہ پھرا وہ دونوں طرف ذلیل ہو جائے گا۔ اور جتنا بھی نعمت مولا علی فرماتے جو جتنا بھی نعمت آپ شکریہ ادا کریں گی، آپ کی نعمت وسیع اور آپ کا دائرہ بڑھ جائے گا۔ اور نعمت اگر آپ نے کفران نعمت کیا تو خدا کو بھی آپ کو تنگ رزق کرے گا۔ اور عبادت کی معنی یہ نہیں ہم صرف مسجد میں بیٹھے گئے یا کسی کی عبادت میں نہیں، ہر حکم کا سرخم کرنا، چاہے وہ نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، جہاد کی شکل میں، حج کی شکل میں، اہل و عیال پالنے کی شکل میں، یا سفر کرنے کی شکل میں، یا علم حاصل کر جس شکل میں، وہ عبادت۔ جب یہ عبادت کرتے ہیں، یہ دنیا چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آخرت اتنا بڑا ہے، ہمارے پاس اتنا علم نہیں، اتنا عقل نہیں، کتنا یعنی میں نے بہت بار کہا، اگر یہ انگوٹھی ایک سمندر میں ڈالیں گے، جتنا پانی اس کے ساتھ اٹھے گا، یہ سمجھو دنیا جس سمندر میں ہے وہ سمجھو آخرت۔ ہو فیہا خالدون۔ اصل جو دانا لوگ تھا، جو غور کرے، جو صاحب عقل، وہ اس دنیا سے وہ یہ دنیا آباد نہیں کر رہا، وہ اسی دنیا میں آخرت کی تیاری کر رہا کہ اس دنیا سے جہاں آپ نے دیکھا ہر روز ایک ایک دو مرہ یہاں جانا ہے۔ اگر جس نے یہ دنیا آباد کی، آخرت بھول گیا، اس نے یہ دنیا بھی کھو دیا، آخرت کو بھی کھو دیا۔ جس نے یہ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کیا، جس کی شکل میں عبادت کیا، کسی کو ہیلپ کیا، اس سے کچھ بھی کیا، اور وہ انسان یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب۔ اور میں نے اپنے تجربہ کیا، جن گھروں میں پریشانی ہے اور تنگ دستی ہے، ان گھروں میں عبادت اور پاکیزگی میں نے نہیں دیکھا۔ جن گھروں میں عبادت، پاکیزگی، ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اور دوسری چیز، محنت کو میٹر کرتا ہے۔ محنت کی معنی اگر آپ نے صبح تہجد کے لیے اٹھا، جو بھی محنت ہے، وضو کرنا، عبادت، یہ بھی محنت ہے، اللہ تعالیٰ اس کا پھل، اس کا ثمر آپ کو عطا کرے گا۔ جو بھی ہر چیز میں محنت ہے، عبادت بھی محنت ہے، روزہ بھی۔ اگر کوئی حج پر جائے، کتنا محنت اس کو کرنا، تبھی تو کعبہ کی زیارت۔ اگر کوئی گھر بیٹھ کر نہیں، ایک جگہ بیٹھنے سے کچھ نہیں حاصل۔ جب تک انسان محنت نہیں کرے گی، محنت سے تقدیر بنتا ہے، خالی دعاؤں سے کچھ نہیں ملتا۔ چاہے آپ مندر میں جاؤ، گرجے گھر میں جاؤ، کس کی ہر جگہ جو عبادت میں، جب تک آپ محنت نہیں کریں گے، آپ کا تقدیر نہیں بدلے گی۔ محنت سب سے بڑی، جس سے وہ آپ کو صحت بھی ٹھیک رہے گا، آپ کو دماغ بھی تازہ رہے گا، آپ کو آگے بڑھنا، جہاد کرنا، مشکلوں سے مقابلہ کرنا۔ تبھی تو مولا علی فرمائے، ہاتھ ایسا رکھو، ایسا مت رکھو۔ اس کا معنی ہے کسی کو عطا کرو، لے لو مت، یعنی کسی کا بوجھ اٹھاؤ، کسی کا بوجھ مت بنو۔ کوئی گھر پر مہمان بلاؤ، اس سے بہتر کہ آپ کسی کا مہمان بنے نا، بہتر آپ مہمان نوازی کرو، میزبان بننے کی کوشش کرو۔ یہ ہے، جب آپ کمائے گا تبھی تو دوسروں کو مدد کرے گا، تبھی تو خدا خوش ہے۔ آپ دن رات مسجد میں بیٹھے گی، خدا اس شخص کو لعنت کرتا ہے جو اپنے اہل عیال کو یا اپنی پریوار کو چھوڑ کر صرف عبادت کرے گا۔ آپ جس شہر میں رہے گا، آپ کو توجہ صرف محنت جدوجہد کرنا ہے۔ اگر کوئی بھی غریب کو آپ کو 1000 روپیہ مانگے گا، اس کو وہ آپ کو دعا دیں گے، مگر جب آپ کے پاس رہے گا تبھی تو دیں گے۔ جب آپ کے پاس نہیں رہیں گے، آپ کیا دیں گے؟ اور بہت لوگ وہ ہیں جن کے پاس دولتوں کا ڈھیر ہے، مگر وہ بدبخت، وہ کنجوس ہے، وہ یہ نعمت حاصل نہیں کر، وہ کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ کہ مولا علی نے یہی فرمایا، کنجوس آدمی سب کچھ ہے، مومن نہیں ہے، نہ بزدل، کیونکہ وہ کسی کو مدد نہیں کر، کسی کے دوسرے
کی خاطر انسان کو زندہ رہنا، اس کو انسان کہتی ہے۔ اس لیے مولا نے فرمایا حیوان اور انسان میں یہی فرق ہے، جو دوسروں کو احساس کرے گا اس کو انسان کہتے ہیں، جو صرف اپنا سوچے گا وہ حیوان سے بدتر ہے۔ انسان کو چاہے اخلاقی مدد، ہاتھ کا مدد، پیسوں کی مدد دوسروں تک کرنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ شیطان آپ کو حلول ڈالتا، اگر آپ کسی مومن کو یا کسی غریب کو مدد کرے گا آپ غریب ہو جائے، یہ غلط فہمی ہے، یہ نکالو دماغ میں۔ جتنا آپ خرچ کریں گے اتنا اوپر والا اور دیتا ہے۔ جب آپ کچھ نہیں تھا یا میں کچھ نہیں تھا، ناپاک، اس نے ہم کو جوانی دیا، تو وہ فرما جب میں نے جوانی دیا میں اور بھی نعمت دوں گا، اور بھی دولت دوں گا۔ آپ کسی کو مدد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، آپ اس کا کام کر رہا ہے۔ اہل بیت نے یہی سمجھایا، غریبوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ مت دیکھو کس مذہب کے ساتھ، نہیں، مذہب مت دیکھو، انسان دیکھو، ہر انسان کے ساتھ محبت اور اخلاق اور خلوص سے پیش آؤ، اور خدا اور رسول آپ کو راضی۔ آپ دیکھو ہمارا رسول کا کرتویہ، اس کا حرکت کیا ہے، وہ اس کا اخلاق کیا ہے، وہ نہیں دیکھتا عیسائی ہے، کافر ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، نہیں، وہ رحمت للعالمین ہے، تمام عالمین کو رحمت۔ وہ مسلمانوں کو پیغمبر نہیں ہے، جیسے امام حسین تمام پورے زمین کا حسین ہے، اس کو سب مانتا ہے، کیونکہ اس نے حسین انسانیت کا جھنڈا نافذ کیا، ماں سمجھایا، ماں کیا ہے، بہن کیا ہے، بیٹی کیا ہے، رشتہ کیا ہے، انسانیت کیا ہے، محبت کیا ہے، گندگی کیا ہے، بدکاری کیا ہے۔ یہ حسین نے ایک بارڈر بنایا۔ یزید کے کھاتے میں سب ہے، بدکاری، یزید، شرابیت اور کسی کو عزت لوٹنا، یہ یزید کے کھاتے میں ہے۔ حسین کے کھاتے میں ہے عبادت، بندگی، غریب کو مدد کرنا، عورت کو عزت کرنا، کس شکل میں ہے، اور ہر ایک کو محبت بانٹے۔ حسین کی آپ دیکھو اس وقت حسین کو روزہ اس طریقے سے چمکتا جس طریقے سے عرش پر آفتاب چمکتا، اور یزید کی قبر پر ہر انسان ٹھوکتا۔ پہلے تو پتہ ہی نہیں اس ذلیل کا قبر کہاں ہے، اس نے اس وقت اپنے آپ کو خدا سمجھتا، اور اس کو کہتے 4 دن کی چاندی پھر اندھیری رات۔ اور ہر چیز جو صبر کا مقابلہ کرے گا مشکل کو، وہی کامیاب رہے گا۔ ہم کو بھی چاہیے ہر وقت صبر، استعداد، بردباری کرنا اور لڑائی جھگڑا سے پرہیز کرنا، ہمیشہ آگ کو پانی ڈالنے کی کوشش کرنا، پیٹرول نہیں۔ جو دونوں کو صلاح کرے گا، چاہے دو میاں بیوی، دو دوست، دو خاندان، اس کو مومن کہتے ہیں۔ جو دو کو جدا کرے گا وہ انسانی ہے ہی نہیں، اس کا کیا میں خطاب دوں گا وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ مگر ہم کو چاہیے ہر وقت اپنے آپ کو، ہم سب گناہ گار ہیں، ہم کو چاہیے اللہ کی عبادت کرنا 5 وقت، جو اس کے حکم نماز پر، اس کے بعد جو حکم اس نے، جو اہل بیت کا طریقہ ہے وہ ہم کو، تبھی تو ہم کامیاب ہو جائے گا۔ ہم کو بھی 2 دن کے بعد یہاں بمبئی میں ایک پروگرام ہے، ہم کو بھی جانا ہے، ہماری ٹرین ہے آج انشاءاللہ۔ بمبئی میں ہمارا پروگرام بہت بڑا پروگرام ہے، انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گا۔ میں ڈالوں گا، بہت بڑا ہمارا جشن رہے گا ادھر، دعا میں یاد کرنا جہاں جہاں پروگرام رہے گا انشاءاللہ۔ میں آپ سے، ہمارا پروگرام بہت سب سے بڑا پروگرام ہے نشف ہند، ادھر نجیم آباد ہے، 21، 22، 23 سب سے بڑا پروگرام ہے۔ لاکھوں زائرین آئے، نشف ہند میں مولا علی کا روزہ ہے، ادھر 3 دن بہت لوگ آئیں گے۔ ابھی تو پروگرام چل رہا ہے، ابھی تو دیکھیں گے وہ 3 دن سب سے بڑا، یہ دلی سے 200 کلومیٹر دور ہے، نجیم آباد، جوگی پورہ، رامپور، سب سے بڑا پروگرام ہمارا رہے گا 21، 22 اور 23۔ جس کو آنا ہے وہ آئیں گے ادھر، بہت بڑا خطیب رہے گا، دن رات 3 دن لگاتار رہے گا، ہزاروں خیمہ لگے گا زائرین کے لیے ہر فصل میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔